الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد فاتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وقال النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ أو كما قال صلى الله عليه وسلم. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، دینی ایمانی بھائیوں، ابھی آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت اور ایک حدیث مبارکہ تلاوت کی گئی ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ایمان والوں سے خطاب کرتے ہوئے کہ ایمان والوں اللہ سے ڈرو اور ہر شخص اس بات کا محاسبہ کرے، اس بات کو سوچے، اپنی زندگی کا وہ آڈٹ کرے، اپنی زندگی کا آڈٹ کرے. جیسے انسان ہر جگہ آڈٹ ہوتا ہے، مارچ اپریل میں ہوتا ہے نا، مسجد کا ہوتا ہے، جو بھی جانا اس کو آڈٹ ہوتا ہے. تو انسان کی زندگی کا بھی آڈٹ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ تو نے کیا کیا ہے کل کے لیے، اس کا محاسبہ کر، اس کو آڈٹ کر، اس کا حساب کتاب کر. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو. بے شک جو کچھ بھی تم کر رہے ہو، ہر دن کا جو ہے تمہارا کچا چٹا، تمہارا حساب کتاب تیار کیا جا رہا ہے. کل قیامت کے روز ہر دن کی ایک پکچر چلائی جائے. حدیث میں آتا ہے کہ ایک دم سے پوری زندگی 60 سال کی تو 60 سال کا نہیں، یہ دسمبر کی جو ہے 28 تاریخ کا حساب نکالے سے ایسی پکچر چلائی جائیں گے، ایسی فلمیں چلائی جائیں گے. اور ہر دن جو طلوع ہوتا ہے ایک نیا دن طلوع ہوتا ہے. آج جو جمعہ ہے وہ گزشتہ والا جمعہ نہیں ہے، آج کے جمعہ ہے. تو کل قیامت کے روز آج کا جو جمعہ ہے اس کے حساب کتاب سے کلک مارا جائے گا اور ہماری پوری کی پوری فائل صبح سے لے کر شام تک ہم نے کیا کی. 4 بجے 5 بجے سے جب سے اٹھے تھے تو رات سونے تک جو کچھ بھی کیا، موبائل کتنا دیکھا، نماز کتنی پڑھی ہے، روزے کتنے رکھے ہیں، اور جو ہے صبح سے لے کر شام تک بچوں کے ساتھ کیا کیا، بیوی کے ساتھ کیا کیا، پڑوسی کے ساتھ کیا کیا، ملازمت کی جگہ کیا کیا، زراعت ہے، تجارت ہے، وہاں جو کچھ بھی انسان نے کیا ہے وہ پوری کی پوری پکچر ایک کلک کے ساتھ ہمارے سامنے کر دی جائے. اور وہ سب ہے یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لگا ہوا ہے. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 2 نعمتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں لوگ بڑے دھوکے میں پڑ گئے. ایک تو جو ہے صحت کی نعمت ہے اور دوسرے فرصت، ٹائم، وقت جو ہے اس کے بارے میں جو ہے لوگ بڑے دھوکے میں پڑ گئے. تو آج جو ہے 29 دسمبر ہے اور 1 سے 2 روز کے بعد اب یہ سال ختم ہو جائے گا 2023. اب 31 دسمبر آنے والا ہے. تو اس 31 دسمبر کے بارے میں جو ہے اس کو لے کر اس کے عنوان سے ہیپی نیو ایئر کے عنوان سے جو کچھ ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے، جو کچھ شور و شباب ہوتا ہے، ہنگامہ ہوتا ہے، بدتمیزی ہوتی ہے، وہ ہم سب کے سامنے. ہم سب کو معلوم ہے کہ کیسی کیسی چیزیں بڑھاڑی ہوتی ہے، کیا کیا واقعات پیش آتے ہیں. شراب نوشی ہوتی ہے، ایک پتہ نہیں کیا لوگوں کے دماغ میں ہنگامہ آ جاتا ہے کہ وہ نیا سال آتا ہے اور وہ غیر مسلم کرے تو چلو وہ سستی بھی ہو باتیں، ان کا سمجھ میں آتا. مسلمان بھی کر رہے ہیں، نوجوان بچے بھی ہمارے کر رہے ہیں. تو مسلمان کرتا ہے جس کے پاس وحی کی تعلیمات ہے،
کتابی تعلیمات ہے، انبیاء اور رسولوں کی اس کے پاس ہدایات ہے، گائیڈنس ہے، اس کا کرنا سمجھ میں نہیں آتا، اس پر یہ ساری چیزیں سوٹ نہیں ہوتی، کیونکہ اس کے پاس ہدایات ہے، رہنمائی ہے اس کے پاس۔ اب ایسا شخص جس کے پاس وحی کی تعلیمات ہے، وحی کی نور سے وہ دیکھتا ہے، اب وہ شراب نوشی کر رہا ہے، وہ سٹہ بازی کر رہا ہے، وہ جو ہے اس رات کے اندر زنا کاری کر رہا ہے، ریپ کر رہا ہے، پارٹیاں بازی کر رہا ہے، آتش بازی کر رہا ہے، پھٹاکڑے پھوڑ رہا ہے، اور باہر جو ہے بائک لے کر وہ ادھر ادھر اچھل کود کر رہا ہے، تو یہ کس بات کی کوئی خوشی منا رہا ہے؟ آخر ہو کیا گیا؟ کیا لاجک کیا ہے اس کی خوشی منانے کی؟ اگر سال بدل رہا ہے تو اس میں خوشی منانے کی اور ایک دوسرے کو مبارکبادی دینے کی کیا لاجک ہے؟ جو لوگ مذہب کو نہیں مانتے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم جو بھی کام کرتے ہیں عقل کی بیس پر کرتے ہیں، عقل کی بنیاد پر کرتے ہیں، تو اگر عقل کی بیس پر، عقل کی بنیاد پر بھی سوچا جائے کہ ایک سال ختم ہوا، دوسرا سال آ رہا ہے، تو اس میں اسی خوشی منانے کی اور ایک دوسرے کو مبارکبادی دینے کی کیا لاجک ہے؟ کیا عقلی بنیاد ہے اس پر؟ تو عقل کی بنیاد پر بھی کچھ سمجھ میں نہیں آتا، ایک دوسرے کو مبارکباد دینا اور جو ہے خوشیاں منانا۔ مذہب کی تعلیمات تو بالکل واضح ہے، ہمارے سامنے دو دو چار کی طرح بالکل واضح ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کی زندگی میں کئی مرتبہ نیا سال آیا ہے، لیکن اب بچپن سے دیکھ رہے، سن رہے، پڑھ رہے، کبھی انہوں نے نیا سال منایا نہیں، اور نہ ہی نیا سال آنے پر ایک دوسرے کو مبارکبادی دی۔ تو مذہب کی تعلیمات تو بالکل واضح ہے دو دو چار کی طرح، لیکن جو عقل پرست لوگ ہیں، لبرلز لوگ ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ ہم جو بھی کام کرتے ہیں اس کی لاجک سمجھ میں آتی ہے، اس کی عقلی کوئی بنیاد ہوتی تبھی ہم کرتے ہیں، میں تو ایسا کرتے نہیں۔ تو اگر ہم عقل کو بیس بنا کر، اس کو بنیاد بنا کر دیکھتے ہیں، تب بھی ایک دوسرے کو مبارکبادی دینا اور خوشیاں منانا سمجھ میں آتا نہیں۔ اس لیے کہ جب ایک سال گزر گیا، نیا سال آیا، اگر ہم سوچیں عقل کی بنیاد پر تو ہم تو موت سے قریب ہو گئے، ہماری زندگی کا ایک سال چلا گیا ہے، تو خوشی منانے کا کون سا موقع ہے؟ اس کی مثال تو ایسی ہوئی جیسے کہ ایک شخص ہے، اس کو پھانسی کی سزا دے دی گئی، اس کو پھانسی کی سزا سنا دی گئی، جج صاحب نے پورا ججمنٹ دے دیا کہ اس کو 4 سال کے بعد پھانسی کی سزا دے دی جائے گی، پھانسی پر اس کو لٹکا دیا گیا۔ اب وہ بے وقوف شخص یہ کر رہا ہے کہ جیسے اس کا ججمنٹ کی جو تاریخ آتی ہے اس دن وہ کرتا ہے خوشیاں مناتا ہے، اس روز وہ پٹاخے پھوڑ رہا ہے، اس روز وہ آتش بازی کر رہا ہے۔ تو میرے اور آپ کے جیسا انسان کیا بولے گا؟ اس کو خوش ہونے کی کیا بات ہے؟ تو اس کو 4 سال کے بعد جو پھانسی ہونے والی تھی اس کو 1 سال تو چلا گیا، 1 سال تو موت کے اور قریب آ گیا، 1 سال موت کے قریب آ گیا، تو تیرا 1 سال کا تو نقصان ہو گیا۔ ہاں یہ کرتا تو اس بات پر کوئی منصوبہ بندی کرتا، پلاننگ کرتا کہ کیسے میں پھانسی سے بچ جاؤں، کوئی لائر سے ملتا، بھائی وکیل سے ملتا، بھائی کس طرح یہ سزا ٹالے، تو سمجھ میں آنے والی بات تھی۔ لیکن 1 سال گزر رہا ہے تیرا اور تو اس بات پر خوشی منا رہا ہے کہ 1 سال گزر گیا، پھانسی کا تیرا 1 سال قریب ہو گیا، خوشی منانا بنتا نہیں، تو بے وقوفی والا کام ہے۔ ایسے ایک شخص ہے، اس کو پھانسی کی سزا دے دی گئی مثال کے طور پر، اور اس کو جو ہے پھانسی کی جو جگہ ہے اس کی طرف لے جایا جا رہا ہے، مثال کے طور پر اس کو پونا لے کر جا رہا ہے، وہاں پہ پھانسی دی جاتی تہوار جیل میں۔ اب وہ جیسے اپنے جلگاؤں سے بیٹھا، 5 اوور پہنچا تو وہاں پہ پٹاخے پھوڑ رہا اور بول رہا ہیپی نیو اسٹیشن، نیا اسٹیشن آنے کی مبارکباد۔ آگے پہنچا منماڑ میں تو 40 گاؤں میں پہنچا، منماڑ پہنچا، وہاں پر اتر رہا، وہاں پٹاخے پھوڑ رہا ہے، وہاں آتش بازی کر رہا ہے۔ تو اپنے جیسا انسان اس کو یہی سمجھائے کہ بھائی تو پونا سے قریب ہوتا جا رہا ہے، تیری پھانسی کا وقت قریب آیا ہے، نیا نیا اسٹیشن جتنا تو آگے بڑھتا چلا جائے گا اتنی تیری پھانسی کی جو ہے پھانسی کا جو وقت ہے تیرا قریب آتا چلا جائے گا۔ تو تیرا یہ نئے اسٹیشن پر، ہر نئے اسٹیشن پر اترنا اور خوشیاں منانا اور آتش بازی کرنا، پٹاخے پھوڑنا، یہ سمجھ میں نہیں آ رہا، تو بے وقوفی کا کام کر رہا ہے۔
تو بالکل اسی طرح جب ہمارا 2023 گزر رہا ہے یا 31 دسمبر آنے والی ہے، اور وہ 31 دسمبر پر اگر کوئی شخص ایسا کام کر رہا ہے، آتش بازی کرتا ہے، شراب پیتا ہے، پارٹی بازی کر رہا ہے، تو اس کا یہ سارے کام کرنا سمجھ میں نہیں آ رہا۔ عقل کی بنیاد کچھ نہیں بنی، عقل کی بنیاد کچھ نہیں۔ ہاں اگر کسی کو یہ ہو جائے کہ میں واقعی جنت میں جاؤں، ایسا کچھ اس کو پروانہ اللہ کی طرف سے دے دیا گیا کہ 2024 میں تو مر جائے گا اور تو مرتے سے جنت میں جائے گا، تو خوشی منا رہا ہے تو سمجھ میں بھی آتا، لیکن ایسی بھی کوئی بات نہیں۔ ہم میں سے کسی کو معلوم نہیں ہمارا کیا انجام ہوگا، بس اللہ ہی ہمارے ساتھ خیر کا معاملہ کرے اور اپنے اپنے وقت پر ایمان اور سنت پر خاتمہ کرے۔ تو بہرحال خلاصہ یہ کہ سال کے ختم ہونے پر خوشی منانا اور ایک دوسرے کو مبارکباد دینا عقل کی بنیاد پر بھی سوچا جائے، مذہب کو ایک طرف رکھ دیتے ابھی تو وہ بنتا نہیں، بن رہا نہیں، کیا بننے کی بات ہے، کچھ ہی نہیں بن رہا ہے، عقل کی کوئی بیس قائم نہیں ہو رہی، کوئی بنیاد نہیں، کوئی کسوٹی نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی یہ سوچے، بعض لوگ یہ کہتے بھی ہیں کہ بھائی اگر کوئی شخص خوشی منا رہا ہے، اگر وہ خوش ہو رہا ہے تو خوشی منانے میں اور خوش ہونے میں حرج کیا ہے؟ اب اس کی مخالفت کرنا کہ بھائی تو کیوں خوشی منا رہا ہے، اس لیے کہ خوشی منانے کی کوئی وجہ نہیں ہوتی، ایسے بھی خوش ہو سکتا ہے انسان، بلا وجہ بھی خوش ہو سکتا ہے، تھوڑا سا انٹرٹینمنٹ کر رہا ہے، تھوڑا سا خوش ہو رہا ہے، تھوڑا سا ہلا گلا کر رہا ہے، تھوڑا سا شور و شغب کر رہا ہے، تو کیا ہوا؟ تو اگر دیکھا جائے عقل کی بنیاد پر تو یہ بات بذات کچھ ٹھیک معلوم ہوتی ہے، لیکن یہ اس صورت میں ٹھیک ہوگی جب کہ اس خوشی منانے کی وجہ سے کوئی نقصان نہ ہو رہا، بلا وجہ تو منا رہا ہے خوشی، لیکن اس خوشی منانے کی کچھ برے نتائج نہ سامنے آ رہے ہیں۔ اور جب ہم اس اعتبار سے یہ ہیپی نیو ایئر کا جائزہ لیتے ہیں تو اس کا نقصان ہمارے سامنے آتا ہے کہ پوری اجتماعی سطح پر پوری دنیا میں منایا جاتا ہے، ایک اجتماعی سطح پر قوم کا نقصان ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ قوم کا نقصان ہوتا ہے۔ نقصان یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص ہے جو اس کی زندگی کا ایک سال ختم ہو گیا، موت سے قریب چلا گیا، اب جیسے جیسے وہ موت کے قریب جا رہا ہے اس کی ذمہ داریاں بڑھ رہی ہے۔ اب بھائی ایک بچہ ہے، اس کا جو 1 سال پورا ہو گیا MBBS کا، تو وہ آگے آگے بڑھ رہا ہے تو اس کی ذمہ داریاں بھی بڑھ رہی ہے کہ نہیں؟ تو ذمہ داریاں جب اس کی بڑھ رہی ہیں، 1 سال وہ آگے چلا گیا، تب اس کا کام کیا تھا؟ افسوس کرتا یا پھر اپنا محاسبہ کرتا، اپنے گزشتہ سالوں کی وہ آڈٹ کرتا۔ کام کیا تھا بھائی بچے کا؟ محاسبہ کرتا بھائی، اور جب اپنا گزشتہ سال میں نے کیا پڑھا نہیں پڑھا، کتنے گھنٹے میں نے ٹائم پاس کیا، کتنے گھنٹے میں نے پڑھا، اس کے کیا کرتا وہ؟ آڈٹ کرتا، اس کا محاسبہ کرتا، اس کا حساب لگاتا۔ تو پھر اس کے نتیجے میں اس کا چانس تھا، اس بات کا امکان تھا کہ جو پہلے 2 سال اس نے پڑھ لیا، اگلے 2 سالوں میں وہ کیا اگلا جو سال شروع ہونے والا ہے اس کی وہ کیا کرے گا؟ تیاری کرے گا، اچھے سے اچھا گزارنے کے بارے میں اس کو سوچے گا، ہے نا؟ اگر وہ اپنا محاسبہ کرے گا 2023 کا، کیا پڑھا تو کچھ نہیں میں نے، یا میں نے کتنا پڑھا، اور بھی مجھ کو اپنی پڑھائی بڑھانا چاہیے تھا۔ ہر شخص اپنے اعتبار سے اس کا آڈٹ کر سکتا، محاسبہ کر سکتا کہ جو ہے 2023 میں میرا جو اللہ کی ذات پر بھروسہ تھا، توکل تھا، وہ کتنا تھا، بہت کمزور رہا میرا اللہ تعالیٰ سے تعلق، یا اللہ تعالیٰ سے تعلق میں کچھ بڑھوتری آئی 2023 میں، اس اعتبار سے اپنا محاسبہ کر سکتا۔ نمازوں کے اعتبار سے، عبادات کے اعتبار سے، روزے کے اعتبار سے، حج زکوٰۃ کے اعتبار سے وہ اپنا محاسبہ کر سکتا کہ گزشتہ جو ہمارا جو 2023 گزرا، کتنی نمازیں میری قضا ہوئی، کتنی نمازیں میں نے جماعت کے ساتھ پڑھا، کتنے میں نے پاروں کی تلاوت کیا، پورے سال میں 1-2 قرآن ختم کیا یا نہیں کیا، کتنے تسبیحات کی پابندی کیا، صبح کی تسبیح، شام کی تسبیح، ہر اعتبار سے پڑوسیوں کے ساتھ میرا کیا سلوک رہا، بیوی بچوں کے ساتھ میرا کیا سلوک رہا، بھائی بہنوں کے ساتھ میرا کیا سلوک رہا، رشتہ داروں کے ساتھ میں نے اپنا رشتہ نبھانے میں کہاں تک یعنی کہ میرے معاملات رہے، یہ ساری باتوں کا انسان محاسبہ کرے۔
دنیا کی لائن سے محاسبہ کریں کہ میرا گزشتہ سال جو ہے کس منصوبہ بندی کے ساتھ، کس پلاننگ کے ساتھ میں نے اپنی تجارت کی، میں نے اپنا کاروبار کیا، کہ میں ایسی منصوبہ بندی کے ساتھ مجھے نقصان ہوا، نفع ہوا، یا اتنے ہی وقت کے ساتھ میں اپنے بیوی بچوں کو بھی ٹائم دے کر اپنی نماز روزہ کر کے اور اپنے کاروبار کو بڑھا سکتا یا نہیں۔ طالب علم اپنے حساب سے محاسبہ کرے کہ اپنے ماہرین سے پوچھے کہ بھائی اتنا وقت میں پڑھائی کے لیے دیتا ہوں، اگر میں اس پڑھائی کے وقت کو کون سی کتابیں پڑھوں تو مجھے زیادہ نفع ہوگا۔ تو اس طرح وہ پلاننگ کے ساتھ جب زندگی گزارے گا، ہر اعتبار سے اپنی پلاننگ کو محاسبہ کرے گا، اس کا جائزہ لے گا، تو پھر اس بات کا چانس بہت بڑھ جاتا ہے کہ اس کا جو 2024 آنے والا ہے وہ 2023 سے بہت اچھا گزرے۔ 2023 ہر اعتبار سے اچھا گزرے گا، عقائد کے اعتبار سے، عبادات کے اعتبار سے، معاملات، معاشرت، اخلاق، دنیا کے کاروبار کے اعتبار سے، پڑھائی لکھائی کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے وہ اچھا گزار سکتا ہے۔ کب؟ لیکن یہ اس وقت جب کہ اس کو اس کا بھی خوف رہے کہ مجھے جو ہے موت کے میں قریب آ گیا۔ جب اس کو اس بات کا خوف ہوگا اور وہ اس بات کو سوچے گا، اسلام اس طرح موٹیویٹ کرتا ہے انسان، اس طرح عمل پر کھڑا کرتا ہے کہ جب وہ موت کو سوچے گا تو پھر اپنے اندر سدھار لانے کی کوشش اور فکر کرے گا۔ لیکن آپ نے اس کو یہ کہا کہ بھائی سال کی 31 تاریخ آ گئی، 2023 ختم ہو رہا، تو ناچ، باجے بجا، جو ہے تو نائٹ کلب پہ جا اور تو پٹاخے پھوڑ، آتش بازی کر، تو بتاؤ ان کاموں کے کرنے سے وہ نیکی کی طرف بڑھے گا، مثبت کاموں کی طرف بڑھے گا، اپنی زندگی کی پلاننگ کرے گا، اپنے وقت کی قدر اس کے دل میں پیدا ہوگی؟ کیوں؟ ہم نے تو اس کو کس کاموں میں لگا دیا؟ آتش بازی کے اندر ہم نے اس کو لگا دیا، ناچ گانے کے اندر ہم نے اس کو لگا دیا، میوزک کے اندر ہم نے اس کو لگا دیا، پارٹی بازی میں اس کو لگا دیا، یعنی ان کاموں میں لگا دیا جن کاموں کی وجہ سے انسان کے عقل پر، دل پر، اس کی روحانیت پر پردہ پڑتا، غفلت آتی۔ وہ اچھے کاموں کی طرف اس کا دل نہیں چلے گا، نیک کاموں کی طرف، مثبت کاموں کی طرف، زندگی کی منصوبہ بندی کی طرف اور زندگی کی پلاننگ کی طرف اس کا دل نہیں چلے گا۔ کیوں؟ ہم نے اس کو غفلت کے کاموں میں ڈال دیا۔ انسان کو سب سے زیادہ موٹیویٹ کرنے والی چیز، سب سے زیادہ اچھے کاموں کی طرف لے کے جانے والی چیز صرف ایک ہی ہے، وہ موت کی یاد ہے۔ تمہیں مرنا ہے، بہت جلد تیرا وقت آنے والا ہے، اور کل آخرت میں تو اللہ کے سامنے کھڑا ہونا، اس کے علاوہ اس کو کوئی چیز موٹیویٹ نہیں کر سکتی، کوئی چیز اس کو اچھی کاموں کی طرف لے کر نہیں آ سکتی۔ جب انسان یہ سوچتا ہے کہ نہیں مجھے مرنا ہے، اس لیے کہ آج اگر اعلان کر دیا جائے، بتاؤ کہ بھائی تمہاری موت ختم، اب کوئی نہیں مرے گا، تب انسان کیا کرے گا؟ وہ زندگی کو اصل سمجھنا شروع کر دے گا، زندگی کو کہ تو مجھے مرنا نہیں ہے، اب یہی زندگی اصل ہے، تو پھر وہ ہر خواہش، ہر نفسانیت، ہر شہوانیت، حب جاہ، حب مال کی طرف بڑھتا چلا جائے گا۔ اور انسان کی فطرت یہ بھی ہے کہ اس کا انتم خواہشات کا آتا نہیں، انتہا نہیں ہے اس کے خواہشات کی، ایک مل گا تو دوسرا بولتا ہے۔ تو جب اس کو یہ اعلان کر دیا گیا تجھے کبھی نہیں مرنا ہے، یہی دنیا کے لیے اصل ہے، تو اس کا کبھی بھی انتم آنے والا نہیں، اور خواہشات میں، عیاشی میں، عیش میں وہ بڑھتا چلا جائے گا، بڑھتا چلا جائے گا، اور کسی بھی انتہا کو یا کسی بھی جگہ پہنچ کر اس کو کبھی بھی سکون حاصل نہیں ہوگا۔ تو موت ایک ایسی چیز ہے بھائی جو انسان کو یاد دلا کر اسے غفلت سے نکالا جا سکتا ہے، اور موت کو جب انسان یاد کرتا ہے تو پھر وہ اس بات پر آمادہ ہوتا ہے کہ میں اپنی زندگی کا جائزہ لوں، اپنی زندگی کا میں محاسبہ کروں، اپنی زندگی کا میں حساب لگاؤں۔ موت یہ چیز پیدا کر دیتی ہے اس کے اندر کہ بھائی میری زندگی کے 20 سال گزر گئے، میری زندگی کے 22 سال گزر گئے، میری زندگی کے 40 سال گزر گئے، میری زندگی کے 50، 60، 70 سال گزر گئے، تو میں نے 60، 70، 20، 40 سالوں میں کیا کیا؟ موت تو کبھی ماری۔ جب اس کو موت کے ذریعے سے، آخرت کے ذریعے سے موٹیویٹ کیا جاتا ہے، اس کو توجہ دلائی جاتی ہے، غفلت سے نکالا جاتا ہے، تو انسان اپنا حساب کتاب لینے کے بارے میں پھر سوچتا، اس کی عقل کام کرنا شروع کر دیا۔ 40 سال ہو گئے،
50 سال تو ہو گئے، میں نے کیا کیا اپنی پچھلی زندگی میں، ذرا سوچو تو صحیح ہے. تو انسان کیا کرتا پھر صحیح ٹریک پر آتا ہو، صحیح راستے پر چلنا شروع کرتا. اور ہم نے اس کو یہ کہہ دیا نہیں 31 تاریخ آ گئی اب تو پٹاخے ہو آتش بازی کا، تو یہ چیزیں سوچیں گا، غفلت سے نکلے گا نہیں نکلے گا. جو چیز تھی اس کو وائس جو چیز کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کفا بالموت واعظا، کہ سب سے بدترین چیز نصیحت یاد دلانے والی، نصیحت کرنے والی موت ہے. کیا ہے؟ موت ہے. تو انسان کو جو ہے ہیپی نیو ایئر منانے کی بجائے ایک دوسرے کو مبارکبادی دینے کی بجائے کیا کرنا ہے؟ اپنا محاسبہ کرنا ہے، اپنے زندگی کو آڈٹ کرنا ہے اس کو کہ گزشتہ جو زندگی میری گزری ہے کن کاموں میں گزری ہے. اگر میں اچھے کاموں میں گزری ہے تو اس بات کی فکر کرے کہ اور زیادہ اچھے کاموں میں گزرے، اور زیادہ ان کاموں میں ایکسلنسی آئے، اور زیادہ ان کاموں میں خوبصورتی پیدا ہو، اور زیادہ ان نیکیوں کے اندر جمال آئے. اس بات کی کوشش کرے اور اللہ تعالیٰ کا شکریہ بھی ادا کرے کہ اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے میرا جو 2023 ہے بہت اچھے کاموں میں گزرا، تیری ذات پر توکل بھروسے کے اعتبار سے بھی میرا 2023 بہت اچھا گزرا، نمازوں کے اعتبار سے بھی میرا 2023 بہت اچھا گزرا. 2023 میں جو روزے آئے تھے اس حساب سے بھی، رمضان آیا تھا اس حساب سے بھی میرا 2023 بہت اچھا گزرا. زکوٰۃ، صدقہ، خیرات، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک، رشتہ داروں کے حقوق، ان کی خیرخواہی، ان کی خبر گیری، اس حساب سے بھی میرا 2023 بہت اچھا گزرا. جو ہے بھائی غریبوں کا تعاون کرنے کے لحاظ سے کتنے غریبوں کے چولہے میری وجہ سے جلے 2023 کے اندر، اس حساب سے وہ سوچے اچھا گزرا ہے. کتنے بیواؤں کو میری وجہ سے سہارا ملا، اور بیواؤں کا سب سے بڑا سہارا یہ کہ ان کے لیے نکاح کا نظم کیا جائے. بار بار لوگوں کو اس طرف توجہ دیں. ہم یہ کرتے کہ ان کے وہاں 500 روپے بھیج دیے، 1000 بھیج دیے، 1500 بھیج دیے. یہ دوسروں کے ٹکڑوں پر پلنا ہے جو اس کا حق نہیں ہے. اور کوئی بھی جو عزت دار شریف لوگ ہوا کرتے ہیں وہ دوسروں کے ٹکڑوں پر پلنا پسند. بھائی جب بیوی بنتی ہے وہ اپنا حق مانگتی ہے. تو میاں شادی کی ہے، چپل ہونا، کھلا ہونا، ڈھیلا ہونا، بتاؤ وہ بازو والے سے جو اس کا تعاون کرتا ہے، صاحب امیر صاحب ہے، سیٹ صاحب ہے، اس کو ایسے ڈیلی سے مانگی اس کا اپنا حق جتائے گی. بیوی شوہر کا اپنا حق جتاتی اور حق سے مانگتی. اور جو بیوہ ہے، طلاق یافتہ ہے، اس کی ہم مدد کرتے ہیں، وہ یعنی کہ اپنے آپ کو کمتر حقیر سمجھتے ہوئے دوسروں سے بھی دادا دے دو، باوا دے دو، چاچا دے دو، ایسا کرتے ہیں. وہ حق جتاتی. تو بتاؤ اس کو عزت دینا بڑا کام ہے کہ وہ 1500، 1000، 1200، 5000 دینا بڑا کام، وہ زیادہ بڑی نہیں. تو اس طرف بھی ہم کو توجہ کرنے کی ضرورت ہے. نکاح کی فکر کرائی جائے، اس کی ترغیب دی جائے، اس کے لیے اس کو تیار کیا جائے. تو یہ بھائی 2023 میں نے کیا کیا نیک کام کیے، اس حساب سے اتنی بیواؤں کے لیے میں سہارا بنا، اس حساب سے اپنا وہ محاسبہ کرے. اتنے یتیموں کی کفالت کا میں ذریعہ بنا، اس حساب سے وہ اگر اپنا سال گزارا ہے اس نے تو وہ اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرے. اور اگر وہ اس طرح نہیں گزرا ہے، نہ نمازوں کی اس کو کوئی فکر تھی، نہ روزوں کی رہی، نہ رشتے داری جوڑنے کی اس کو کوئی فکر رہی، نہ پڑوسیوں کے ساتھ اس کا اچھا معاملہ رہا، ابا اس کی فیس بھر رہے تھے، ٹائم پاس کیا، پورا لاس کر دیا، نہ کسی چیز کا اس نے لحاظ کیا، اس حساب سے اس نے اپنا لاس کیا، تو بھائی اس کو توبہ کرنا چاہیے، ندامت شرمندگی ہونا چاہیے کہ آئندہ میں ایسا نہیں کروں گا. ہمارے اسلاف کی جب ہم زندگی پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ کتنی وقت کی قدر تھی ان کے نزدیک. ابھی گزشتہ پڑھنے میں آیا مفتی عبدالرشید صاحب، ان کے حالات زندگی میں پڑھا کہ جب صرف وہ سال بدلتا 2023 سے 24 تو تاریخ لکھتے تھے، فتاوی افتاء کا کام کرتے تھے تو ہاتھ لرز جاتے تھے، ہاتھ میں کب کبھی آ جاتے تھے. 23 چل رہا 24 کی تاریخ ڈالنا پڑ رہی، ایسے تھر تھر کرتا رہا، 1 سال چلے گیا. یہ ہمارے اسلاف کے معمولات ہیں کہ وقت کتنا قیمتی تھا ان کے نزدیک. حضرت حسن بصری رحمہ اللہ علیہ کے حالات زندگی میں لکھا ہے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ میرا وقت ایسے لوگوں کے ساتھ گزرا ہے، بالکل قریب کے تابعی ہے، وہ صحابہ کے ساتھ ان کی زندگی گزری، اور بہت بڑے یعنی کہ علامہ گزرے، بہت بڑا نام ہے ان کا ادب میں، عربی ادب میں. تو فرمایا کرتے تھے کہ میری زندگی ایسے لوگوں کے ساتھ گزری
جیسے تم جو ہے سونا چاندی ہیرے جواہرات بینک بیلنس اس کے بارے میں تم بخل کرتے ہو تو وہ لوگ جو ہے اپنی زندگی کے لمحات کے بارے میں ایسے بخیل تھے، ایسے کنجوس تھے۔ ہم کس کے بارے میں کنجوس رہتے ہیں؟ پیسے کے بارے میں۔ ہم عام طور پر انسان کے پاس اگر روپیہ ہے، پیسہ ہے، چاندی ہے، تو بینک بیلنس ہے، تو اس کے بارے میں سوچتا ہے، بڑھانے کی فکر کرتا ہے، اور اس کو ایسا کرتا ہے کہ کہیں غلط جگہ نہ رکھے جائے، چوری نہ ہو جائے، ضائع ہر انسان کا ہے۔ تو وہ جو کن چیزوں کے بارے میں کرتے تھے فکر؟ لمحات کے بارے میں، زندگی کے اوقات کے بارے میں اس بات کی فکر کرتے تھے کہ کہیں میری زندگی کی گھڑیاں، میری زندگی کے اوقات بیکار نہ چلے جائیں، لغو کاموں میں خرچ نہ ہو جائے۔ میرے MBBS کا 1 سال گزرا، کتنا میرے اندر یعنی کہ اس فن کو لے کر کتنا میرے اندر کا امپرومنٹ آیا، کتنا میں آگے بڑھا اس چیز کو لے کر۔ جو جس جگہ پر ہے کوئی اپنے عقائد کے حساب سے محاسبہ کرے، نمازوں کے اعتبار سے، روزوں کے اعتبار سے، اس لیے کہ وقت اور زندگی اس قدر عظیم نعمت ہے کہ اس کا کوئی حد و حساب نہیں لگایا جا سکتا۔ زندگی اور انسان کو زندگی کا میں گزار دے رہا، ہیپی نیو ایئر بولتے ہیں، ہاں مبارک، کیا ہے خوشی کس بات کی ہو رہی ہے؟ ہاں اچھا صرف یہاں تک بھی وہ مخیل نہیں رہ رہا، یہاں تک بھی محبوب نہیں، ہیپی نیو ایئر اور مبارکباد پٹاخے پھوڑ رہا ہے، جو چیزیں غفلت میں ڈالنے والی وہ کر رہا ہے، آتش بازی کر رہا ہے، شراب نوشی کر رہا ہے، جوا سٹا میں لگ گیا اس رات کے اندر، تو تیرا تو 1 سال ضائع ہو گیا، 1 سال تیری زندگی ختم ہو گئے، تو کام بن رہے کیسے کیا ہے کہ تجھے سوٹ کیسے ہو رہی؟ تو انسان کو چاہیے کہ بھائی وہ اپنا کیا کرے، محاسبہ کرے، اپنی موت کو یاد کرے کہ میرا 2023 کیسے گزرا، جیسے میرا 2023 گزرا ایسے 24 نہیں گزرنا چاہیے، ایسا 24 نہیں گزرنا چاہیے۔ اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا انسان کو؟ میں بار بار اس اتوار کے روز بھی بچوں کو بھی مقدر میں بھی یاد دلاتا ہوں کہ بھائی ہر بچے کے پاس، ہر انسان کے پاس، ہر مومن کے پاس ایک پین اور ڈائری ہونا ضروری ہے، جس کا آخرت پر عقیدہ ہے اور جو بات مانتا کہ میں جنت دوزخ ہے، حساب کتاب ہوتا ہے، ہر دن کی فلم میرے اللہ تعالیٰ کے سامنے چلائی جائے، جس کا اس بات پر عقیدہ ہے، اس کو پین ڈائری ہونا اس کے پاس ضروری ہے، لازمی۔ اس پین ڈائری کو لے کر وہ اپنا جو ہے منصوبہ بندی کرے کہ جو میرا گزشتہ گزرا کمیوں کے ساتھ گزرا، کوتاہیوں کے ساتھ گزرا، کہ اب یہ اگلی جو زندگی میری جو بھی بچی ہے 24 کا سال ہے، کیا ایسے گزارنے کے مجھے جیسا 23 گزرا؟ اس ساری کمیوں کو، کوتاہیوں کو عقائد کے اعتبار سے، عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاق، پڑوسیوں کے ساتھ، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ کیا کیا کمیاں کوتاہیاں رہی، وہ سب انسان ٹائم میں لکھے۔ اسکول پڑھ رہا ہے تو کیا کیا میرے سے بھائی کمی رہ گئی، وہ اس کو ڈائری میں لکھے۔ پھر آئندہ مجھے دور کیسے کرنا ہے اس کی پلاننگ کرے، اس کی منصوبہ بندی کرے کہ مجھے کیسے دور کرنا ہے۔ مثال کے طور پر جب آپ مکان بناتے ہو، گھر بناتے ہو، تو کیا کرتے؟ سب سے پہلے انجینئر کے پاس جاتے اور اس کا پلاننگ کرتے ہوئے کھڑی کتنی لگیں گی، ریتی کتنی لگیں گی، سیمنٹ کتنا لگے گا، آساری کتنی لگیں گی، اسٹیل کتنا لگے گا، سب پلاننگ بناتے اور ایک نقشہ بھی اس سے بنا کر لاتے۔ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ آپ نے سیمنٹ لے کر آ گئے، ریتی لے کر آ گئے، کھڑی لے کر آ گئے، آساری لے کر آ گئے، مزدوروں کو جمع کر لیے اور مستری کو لے کر آئے اور اس کو بھیجا گھر بنا۔ اب گھر بن گیا تو بیگم کو دکھانے کے لے کر گئے، اب بیگم دیکھ رہی تو بھی سر پکڑ کے بیٹھ گئی، ارے کرے کیا بولے تم نے؟ جہاں کچن ہونا تھا وہاں پہ تم نے واش روم بنا دی، لیٹرن بنا دی، سب ادھر کی بدبو ادھر آ گئی۔ ایسا ہم کو سجیشن دے رہی ہے بننے کے بعد، پہلے بتایا نہیں، پہلے کوئی پلاننگ نہیں ہوئی، کوئی اسٹیمیٹ نہیں نکالے اس کا۔ بیگم اب بتا رہی ہے کہ جہاں پر جو ہے بیڈ روم ہونا چاہیے تھا وہاں پر تم نے واش روم بنا دیا، اور جتنا جو ہے واش روم ہونا چاہیے تھا اتنا تم نے بیڈ روم بنا دی چھوٹا سا، اور جو ہے بھائی بیڈ روم بڑا ہونا چاہیے تو اس کو واش روم جیسے چھوٹا سا بنا دیا۔ اب انسان وہ بھی سر پکڑا جاتا ہے، بول تو صحیح رہی، بالکل ایسی ہوا، میں نے کوئی منصوبہ بندی نہیں کی، میں نے کوئی پلاننگ نہیں کی، تو وہ بھی سر پکڑ کے بیٹھ گیا۔ بتاؤ لیکن اس کا سر پکڑ کر بیٹھنا کچھ اس کو فائدہ دے گا؟ کیوں؟ اس نے پہلے سے منصوبہ بندی نہیں کی، پلاننگ نہیں کی، جس کی وجہ سے پوری کی پوری عمارت کا کباڑا ہو گیا، اس کا ستیہ ناش ہو گیا۔
اب اگر اس کو سدھارنا بھی چاہے تو جتنے پیسے بننے میں نہیں لگے تھے اس سے زیادہ پیسے سدھارنے میں لگ جائیں گے. تو یہی عین حال، یہی صورتحال انسان کی زندگی کے لمحات کی بھی ہے. بہت زیادہ قیمتی انسان کی زندگی، اگر اس نے اس کو بغیر منصوبہ بندی کے، بغیر پلاننگ کے، صرف ہیپی نیو ایئر بولنے میں اس کو لگا دیا، ایک دوسرے کو خواہ کی مبارکبادی دینے میں اس نے لگا دیا، تو بھائی عمارت تو بہرحال اگر اس نے خراب بھی بنا لیا تو توڑ کر پھر محنت کر کے امکان ہے، چانس ہے کہ اچھی بن جائے گی. نہیں بھی بنی تو کوئی ٹینشن نہیں، مسافر خانہ ہے، جانا ہے یہاں سے، ہمیشہ رہنے کو کوئی آیا نہیں. نہیں بھی بنی تو کوئی ٹینشن نہیں، کرائے کے گھر میں بھی رہ جاتا ہے، خود کا گھر ہونا کوئی ضروری نہیں ہے. لیکن اگر اوقات ضائع ہوئے تو واپس آ سکتے ہو. گزشتہ جو جمعہ چلا گیا آج آ سکتا، جس کو گزشتہ جمعہ نہیں ملا، 1 رکعت چھوٹ گئی، 2 رکعت چھوٹ گئی، پڑھا ہی نہیں، فجر چھوٹ گئی، پورا ہفتہ اس کا ضائع ہو گیا، 2023 اس نے ضائع کر دیا. اب بتاؤ واپس وہ آ سکتا ہے؟ نہیں آ سکتا. بھائی کتنا لاس ہو گیا انسان کا، جنت میں کتنی پیچھے چلا گیا ہو. اتنی بڑی جنت اس کو ملنے والی تھی، سال بھر اگر وہ کوشش کرتا، محنت کرتا، اتنا بڑا لاس انسان آخرت کے اعتبار، دنیا کے اعتبار سے تو کرتا ہی ہے، آخرت کے اعتبار سے بھی اتنا پیچھے ہو جاتا ہے. کل اس کو قیامت کے روز جب پورا کچا چھٹا سامنے آئے گا کہ اگر تو 2023 اس طرح گزارتا جس طرح شریعت کی گائیڈ لائنس ہے تو تجھ کو جنت میں کھلا کھلا مقام ملتا. ابھی بھی تو جنت میں گیا، توبہ دلہ کر لیا، چلو ہم توبہ دلہ مان لیں کہ کر لیا، لیکن یہ دیکھو جو ہے سی گریڈ کی جنت میں گئے. اگر کرتا تو A+ ملتی، کتنا افسوس ہوگا. جنت میں چل رہے تھے وہاں تو کیا مزے ہوئے ہے نا، لیکن وہاں کا افسوس کرنا، وہاں کی شرمندگی، ندامت انسان کو کچھ بھی فائدہ نہیں دے گی. اور جب انسان پلاننگ کے ساتھ، منصوبہ بندی کے ساتھ اپنا وقت نہیں گزارتا تو دنیا کے کاموں میں بھی اس کو تکلیف اٹھانا پڑتی. وہ سوچتا کہ یار میں نے اپنا وقت ضائع کر دیا، تو کھلا کھلا جو مجھ سے غلطی ہوئی تھی، وقتوں کو ضائع کیا تھا، اس کا نتیجہ مجھ کو اب بھگتنا پڑ رہا. تو ہم سبھی کو جو ہے اپنی زندگی کا محاسبہ کرنا ہے، خصوصاً جو نوجوان ہے اور ابھی ان کی ترقی کے دن ہے تو ان کو تو بہت زیادہ اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے. شریعت اسلام ہم کو خوشی منانے سے منع نہیں کرتی، ہم کو خوشی کے مواقع فراہم کرتی ہے. عید ہے، بقرعید ہے، فطرت نے بھی ہم کو مواقع دیے. اگر کوئی شخص وہ پاس ہو گیا اچھے نمبر سے، خوشی منائے، کون منع کرتا؟ کوئی منع کرتا نہیں کہ تو پاس ہو گیا اچھے نمبر سے، خوشی کیوں منا رہا، پیڑ کیوں بانٹ رہا ہے، تو نے رشتے داروں کو کیوں دعوت دیا، حضرت لا کے کیوں نہیں مانا ہے، بہت اچھی بات ہے. کسی کا نکاح ہو گیا اس کو تو خود کہا جاتا ہے کہ کوئی شادی کیا تو ولیمہ دے، جب کب گوشت مانڈے کب کھلا رہا تھا. خوشی منا، خوشی کا موقع ہے. فطرت خود چاہتی ہے کہ وہ خوش ہو انسان. کسی نے پڑھ لیا، اس کو جاب مل گئی اچھی، خوشی کا موقع ہے، بھائی منائے. خوشی کون منع کر رہا؟ انسان ایک بیمار ہے، وہ صحت مند ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو صحت کی نعمت سے نواز دیا، خوشی منائے. کون منع کر رہا ہے؟ تو ان مواقع پر اگر کوئی خوشی منا رہا ہے تو سوٹ ہوتی ہے، جچتا ہے، خوشی کے مواقع ہے. لیکن سال بدلنے پر خوشی منانا، ہیپی نیو ایئر کہنا کہ بھائی سال کی خوشی ہو، اور جو ہے اس کو خوشی منانے کے لیے عجیب غریب طریقے ہیں، ایسے طریقے جو انسان کے اندر غفلت پیدا کر دیتے ہیں، دین کے اعتبار سے بھی نقصان پہنچاتے ہیں، دنیا کے اعتبار سے بھی نقصان پہنچاتے ہیں. تو یہ عقل مند انسان کو سوٹ کرتے نہیں، اور اس شخص کو تو بالکل سوٹ نہیں کرتے جو وحی الہی کے نور سے دیکھتا ہے، جس کے پاس انبیاء علیہ السلام کی تعلیم ہے اور آسمانی کتابوں کی تعلیمات ہیں. اس کو تو یہ بالکل بھی جچتے نہیں ہے. تو آپ سے یہی درخواست ہے کہ وہ ہیپی نیو ایئر آنے والا ہے، یعنی کہ 31 دسمبر، آپ اس کو بالکل اس طرح اپنا محاسبہ کریں، اپنا جائزہ لیں، اور اس طرح آپ گزشتہ بھی جائزہ لیں اور آئندہ کے لیے منصوبہ بندی اور پلاننگ کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو باتیں کہی ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. جن حضرات نے سنت ادا نہیں کی وہ سنت ادا